واضح کرنا. آیت ہے کہ ایمان لانے والوں اگر فاسق تمہارے پاس آئے تو اس کی خبر کی تحقیق کرو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، فاسق کی خبر کی تحقیق کرو. فتصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم لا علمی میں کسی قوم پہ جا پڑو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اپنے کرتوت اور اپنے فعل پر بعد میں نادم. اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا ہماری روزانہ کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے، وہ ساری چیزیں مختصر صحیح آ چکی ہیں. اس آیت کا ایک اور پہلو بہت ضروری، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کو ہمارے اصول فقہ میں خاصی اہمیت حاصل. قرآن کی ہر آیت اہم، لیکن مختلف اینگل سے کسی آیت کی اہمیت کسی خاص موقع پر دوسری آیت سے زیادہ ہو جاتی ہے. شب قدر میں 3 سورے پڑھنے کی اہمیت قرآن کے باقی سوروں سے زیادہ، تو یہ آیت اصول فقہ میں وہاں پہ بڑی اہم بن جاتی ہے جہاں پہ خبر واحد کی حجتیت پہ بحث ہوتی کہ کیا خبر واحد حجت ہے کہ حجت نہیں. اور یہ ایک بہت ہی دقیق اور طویل بحث جو نہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. لیکن اس ایک مشکل جملے کے بعد اب میں آگے بڑھوں. وہ یہ ہے کہ ایک بحث یہ ہوتی ہے، اور وہ انہی مراجع کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آتا کہ قرآن نے کہا کہ فاسق اگر خبر لے کے آئے تو تحقیق کرنا. کیا اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے؟ غور کیجئے، قرآن نے کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، فاسق اور فاجر کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کرنا ہے. کیا اس کا یہ مطلب نکل رہا کہ اگر عادل کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق نہیں کرنا؟ اسلامی معاشرے میں ہر انسان کی 3 حالتیں، یا وہ فاسق ہے، یا وہ عادل ہے، یا وہ مجہول الحال ہے. عادل جو اپنے آپ کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے اس طرح سے بچاتا ہو جس کی تفصیل ہر مجتہد نے امام جماعت کے مسئلے میں لکھی کہ امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، اس کی تفصیل وہاں ملے گی. اور فاسق مانے کہ جس کا گناہ آشکار ہو، اس کی عدالت ہمیں پتہ ہے کہ یہ عادل نہیں ہے، گناہ کر رہا. اور ایک ہوتا ہے مجہول الحال، ایک مومن ہمارے درمیان آ کے رہا، نہ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فاسق ہے، نہ یہ جانتے ہیں کہ عادل. یہ مسئلہ مومنین کرام کو خود نماز جماعت کے حوالے سے پیش آتا، لیکن اس کے فقہی پہلو کو آج واضح نہیں کروں گا. ویسے ہی 25 منٹ آج مسائل میں ہو چکے، 25 نہ صحیح تو 22 منٹ تو ہو گئے، لیکن یہ مسئلہ پیش آتا. وہ کیا؟ وہ اس طرح کہ آپ اپنے شہر کی کسی مشہور مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور وہاں کے امام جماعت کو آپ جانتے اور پہچانتے، آپ کے نزدیک وہ عادل. اور ایک یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے گئے کہ وہاں کے پیش نماز کو آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہگار اور فاسق. لیکن زیادہ تر جو ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے وہ تیسرا. کراچی جیسے بڑے شہر میں تو یہ مسئلہ شہر کے اندر بھی آ جاتا، ورنہ باقی جب آپ سفر میں جائیں، آپ کسی اور شہر میں گئے گھومنے پھرنے، تعلیم کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، تجارت کے لیے، کوئی بھی مقصد، اور وہاں پہ آپ شیعہ مسجد میں پہنچے، نماز جماعت ہو رہی، آپ نماز پڑھانے والے کو بالکل نہیں جانتے. نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہگار، نہیں جانتے آپ، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ نہیں کرتا. مجہول الحال، جس کی حالت آپ کے لیے اننون. اور زیادہ تر سفر میں یہ مسئلہ ہوتا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کراچی جیسے بڑے شہر میں تو خود شہر کے اندر بھی ہو جاتا، اس لیے کہ اتنا بڑا شہر. آپ کسی بھی ایسے علاقے میں اور محلے میں گئے کہ جہاں اس سے پہلے نہیں گئے، اور وقت نماز آیا، آپ جماعت پڑھنے گئے، آپ کو نہیں پتا کون جماعت پڑھا رہا. اور بلکہ جو مشہور مسجدیں جہاں آپ ریگولر جاتے، وہاں بھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ آج نہیں آیا، اور کوئی اور صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور تو اور مسئلے کی حد تک اگر بڑھایا جائے تو آپ زیارت پر گئے اور آپ کو نہیں پتا کہ نجف کے روضے میں یا کربلا کے حرم میں یا سامرہ کے روضے میں جو نماز پڑھا رہے یہ کون. تو یہ تیسری کیٹیگری ہوتی. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار، کیسے کہہ سکتے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ عادل. پھر اس کا حل کیا ہے وہ الگ سے پوچھ لیجئے گا، اور کل ہی کوسچن آنسر کا سیشن ہے، اگر ضرورت ہے تو پوچھ لیجئے گا، اور اگر معلوم ہے تو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ سمجھا میں اس لیے رہا کہ معاشرے میں مومنین کرام کی 3 حالتیں،
یا تو وہ فاسق، ہمیں پتا ہے کہ یہ گناہگار، ہمیں پتا ہے کہ یہ انریلائبل یا غیر ثقہ، ایک ہے کہ نہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ عادل، جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہیں کرتا، اور ایک یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں ایک لفظ آیا، فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو، چلیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا اس کی خبر میں بھی تحقیق کر لیں گے، لیکن جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ فاسق نہیں ہے عادل، تو کیا اس کی خبر میں تحقیق کرنا ہے کہ تحقیق نہیں کرنا؟ بہت سارے علماء اسی آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ نہیں، عادل کی خبر میں تحقیق نہیں کرنا۔ جب قرآن نے کہا کہ فاسق کی خبر میں تحقیق کرو، تو اگر عادل کی خبر میں بھی تحقیق کریں گے تو عادل اور فاسق میں فرق کیا رہا؟ اگر دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا اسلام تو کوئی فرق ہی نہ رہا، اور جب فرق نہیں رہا تو آیت میں فاسق کیوں کہا؟ آیت میں آنا چاہیے کوئی بھی انسان آئے اس کی خبر پہ تحقیق کرو، کہا نہیں فاسق کی خبر پہ تحقیق کرو۔ اس کا مفہوم نکل رہا کہ عادل کی خبر کو قبول کر لو، اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے جو اکثر علماء کا نظریہ، تو خبر واحد کی حجتیت ثابت، ٹھیک۔ سید مرتضی اور ابن ادریس ہلی نے خبر واحد کو حجت نہیں مانا، ان کا کچھ اور نظریہ، یہ چونکہ اصول فقہ کی کلاس نہیں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کے بعد شروع ہو رہی، ابھی تک کی بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مولانا بہک گئے اور ان کو یہ خیال نہ رہا کہ وہ صبح اپنے مدرسے میں نہیں پڑھا رہے، شام کو روزے دار جو روزہ افطار کر کے پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ کل رات الیکشن کے رزلٹ کی وجہ سے جاگنے کی خاطر بڑی تکلیف اور پریشانی میں بیٹھے، ان کے سامنے ایسی بات کرنا، یہ شاید بہک گئے ہیں۔ نہیں، میں اب آ رہا ہوں اس مسئلے پر، اور وہ یہ کہ یہ جو ایک نقطہ نکلا آخر وہ، اور ہمارے مراجع کا نقطہ، یہ جوش خطابت یا شاعری کا نقطہ نہیں، کہ اگر قرآن عادل کی خبر کو بھی ریلائبل نہیں سمجھتا اور اسے بھی کہتا ہے کہ ٹھکرا دو اور ریجیکٹ کرو، تو قرآن میں لفظ فاسق کیوں آیا؟ جب کہا فاسق کی خبر تحقیق کرو تو پتا چلا عادل کی خبر کی تحقیق نہ کرو۔ اور یہاں سے اسلام کا ایک اصول ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ دنیا کے اندر تقریباً 70 سال تک تو ساری دنیا کو ہلا کے رکھا ایک نظریہ تھا کیمنزم کا، جس کی بنیاد تھی ایکولیٹی اور مساوات پر۔ کہا کہ سارے انسان برابر اور کسی کو کسی پہ کوئی ترجیح نہیں۔ اسلام اس نظریے کو نہیں مانتا، اسلام اس نظریے کو نہیں مانتا، مساوات یعنی برابری کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہ خاص وجہ سے مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی، 70 سال تک کیمنزم نے یہی ہنگامہ کیا اور یہی شور مچایا۔ اگر کیمنزم کا زوال بھی اسی لیے ہوا کہ جو بات انہوں نے کہی اس پر عمل نہ کر سکے، کیونکہ وہ بات پریکٹیکل تھی ہی نہیں۔ انسانی معاشرے میں ممکن ہی نہیں کہ آپ ہر آدمی کو دوسرے کے برابر قرار دیں۔ ہاں، جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر، اس میں یقیناً سب انسان برابر، ایک آدمی کالا ہے، ایک آدمی گورا ہے، ایک آدمی لمبا ہے، ایک آدمی ٹھنگنا، ایک آدمی دبلا ہے، ایک آدمی موٹا ہے، مثلا جو چیزیں اپنے اختیار سے باہر، اس کے اندر تو یقیناً سب برابر۔ لیکن جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں، ایک آدمی اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتا ہے اور ایک آدمی نہیں کرتا، اور ان دونوں کو برابر کہا جائے، اسلام اس کو بالکل نہیں مانتا۔ اشارہ کیا اس آیت کے ذریعے کہ دیکھو ہم فاسق اور عادل کو برابر نہیں مانتے، فاسق کی خبر میں تحقیق کرنا ہے، اگر عادل کی خبر میں بھی تحقیق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں برابر ہو گئے۔ یہ ایکولیٹی کمیونزم میں چل سکتی، اور وہاں بھی چل نہیں پائی، کہنے کی حد تک انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایکولیٹی، مگر کہاں اس کو چلا پائے، اسلام اس کا قائل نہیں۔ اور اسی سورہ حجرات میں آگے چل کر اس بات کو بالکل کلیئر بیان کیا، یہاں تو دیکھیے ایک اشارہ ہے خالی، آگے بالکل واضح ہو گیا۔ کہاں پہ؟ جب وہ مشہور آیت آئی، وہ مشہور آیت کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اسی سورہ حجرات کی آگے کی آیت، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے پیدا کیا، اور قوم اور قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کا مظاہرہ کرتے رہو کہ جی ہم اس قبیلے کے ہیں اور ہم اس قوم کے ہیں، نہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں مختلف کمیونٹیز میں اس لیے بانٹا ہے لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی رہے، ورنہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں جس کا تقوی زیادہ ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں وہ زیادہ عزت والا ہے۔ بالکل واضح فیصلہ کر دیا۔ جو چھٹی آیت کے اندر ایک انڈیکیشن قرآن دے رہا لیکن ابھی بالکل کلیئر نہیں کہہ رہا، وہ آگے چل کر بالکل واضح ہو گیا کہ مساوات نہیں، جبکہ اعلان کیا کہ ہم نے تم سب کو پیدا ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے کیا،
ایک باپ کی نگاہ میں اس کی ساری اولاد برابر ہوتی، ایک ماں کی نگاہ میں اس کی ساری اولاد برابر ہوتی، ایک خالق کی نگاہ میں اس کی ساری مخلوق برابر ہونی چاہیے، لیکن کہا نہیں، پیدا ہم نے تمہیں ایک ہی سے کیا، لیکن اس کے باوجود سب کا اسٹیٹس برابر نہیں رکھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جس کا تقوی زیادہ ہے وہ ہماری نگاہ میں زیادہ صاحب عزت ہے۔ تو قرآن کو دیکھیے، شریعت کو دیکھیے، جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا۔ مساوات ان چیزوں میں نہیں چلتی جو ہمارے اختیار میں ہو، جو ہمارے اختیار میں ہو، اور ہم غفلت کی وجہ سے کام نہ کریں، کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، اور ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے رائٹ وہی ہونا چاہیے جو اس آدمی کے رائٹ ہیں، جس نے خون پسینہ کیا، جس نے اپنی صلاحیت کو ڈیولپ کیا، جس نے ایک ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے لیکن قربانیاں دینے کے بعد۔ قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن اور فاسق برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ کمیونزم چاہے کہے، ایکوالٹی کا نعرہ لگانے والا چاہے کہے، قرآن کہہ رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مومن کو اور فاسق کو برابر کریں۔ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آنکھیں رکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا؟ البتہ وہ اندھا اور آنکھوں والا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، فزیکل آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، روایات میں اور قرآن میں اندھا اور آنکھوں والا ہدایت کے حوالے سے بار بار استعمال ہوا۔ اندھا جس نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا، اور بصیر آنکھوں والا جس نے حق کو قبول کیا۔ هل يستوي الاعمى والبصير، قرآن خود سوال کر رہا، کیا ہم ایکول کر سکتے ہیں؟ یستوی، استوا، ایکول کرنا، کیا ہم ایکول کر سکتے ہیں جس نے حق کو قبول کیا اور جس نے حق کو قبول نہیں کیا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ہم عالم اور جاہل کو برابر کر سکتے ہیں؟ ہر جگہ قرآن اس نظریے کو رد کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسلامی معاشرے کے اندر اس قسم کی مساوات یا ایکوالٹی نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرے میں عدل ہے، عدل ہے، عدل، جسٹس۔ جسٹس الگ چیز ہوتی ہے، ایکوالٹی الگ چیز ہوتی ہے۔ ایکوالٹی کا تقاضا کہ جس نے 12 گھنٹے محنت کی اسے بھی وہی دو، اور جو سارا دن گھر میں پڑا اینڈتا رہا اس کو بھی وہی دو۔ اور عدل کا تقاضا کہ جس نے 2 گھنٹے کام کیا اسے 2 گھنٹے کے حساب سے اجر ملے گا، اور جس نے 12 گھنٹے کام کیا اسے 12 گھنٹے کے حساب سے اجر ملے گا۔ اسلام میں مساوات ان چیزوں میں نہیں، افعال اختیاری میں نہیں۔ یہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہم لوگ سوسائٹی سے اڈاپٹ کرتے جبکہ وہ شریعت کے خلاف بھی جاتی۔ اب یہی فطرے کا مسئلہ آئے گا، اب یہی نماز جماعت پڑھنے کا مسئلہ آئے گا۔ دیکھیے ایکوالٹی کا تقاضا کیا، فرسٹ کم فرسٹ بیس، ہر جگہ آپ کو یہی سننے کو ملے گا۔ بلکہ پاکستان کے اندر جب کبھی بھی کوئی سیاسی پارٹی اپنا منشور پیش کرتی، لفظ آتا ہے میرٹ، اور میرٹ کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ کم فرسٹ بیس پہ صرف کیا جائے گا۔ اب اگر ایک لائن لگی اور اس کے اندر جو پہلے آیا وہ آگے، بعد والا پیچھے، لیکن پھر ایک ایسا انسان آ گیا جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ عزت رکھتا، اگر ہم ایکوالٹی کے قائل ہوں گے ہم کہیں گے نہیں بھائی، آپ عالم ہو کہ عابد ہو کہ زاہد ہو کہ متقی، آپ دیر سے آئے تو آپ کو پیچھے ہی کھڑا رہنا پڑے گا، جو پہلے آ گیا اس کی ٹرن پہلے آئے گی۔ لیکن کیا اسلام اس کو ہر جگہ مانتا؟ اگر ہر جگہ مانتا تو یہ کیوں کہا گیا کہ نماز جماعت میں پہلی صف معاشرے کے جو تقوی اور پرہیزگاری میں مشہور لوگ ہیں اور علماء کو دی جائے، چاہے وہ بعد میں آ جائیں؟ اور اسلامی معاشرہ اسے قبول بھی کرتا۔ ایک عالم آتا اصول کے اعتبار سے تو اس کو وہیں بیٹھنا چاہیے جہاں جوتیاں پڑی ہے، یعنی سب سے آخر میں، لیکن مجمع خود احترام کے ساتھ اسے آگے آنے کی جگہ دیتا۔ یعنی ہر جگہ فرسٹ کم فرسٹ بیس نہیں رہی، اسلام اس کے اندر قائل ہے کہ کہیں کہیں سے تبدیل کرو۔ زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ فطرے کا اصول ہے کہ جتنا اپنے کلوز آدمی کو دے سکتے ہو، اگر وہ ڈیزرو کرتا کلوز کو دو، لیکن اگر تمہارا جو کلوزسٹ ریلیٹو ہے، قریب ترین رشتہ دار، وہ مستحق ہے، لیکن ایک دور کا شخص ہے کہ جو عالم یا طالب علم یا متقی، تو کہا یہاں تقوی اور علم کو پرائرٹی دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی اپنے قریب والے پر۔ اور میں مثالیں دینا شروع کر دوں تو یہ 1 گھنٹے کی تقریر بھی ناکافی۔ تو یہ جو ایک ہمارے یہاں کنسپٹ آہستہ آہستہ معاشرے کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہا، اور وہی کمیونزم کے اسٹائل میں کہ زبانی جب ہمارا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارا اپنا فیور ہوتا ہے، ہم سارے رولز اینڈ ریگولیشن توڑ دیتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص آیا، فرض کیجئے کہ آپ ایک ایسی پوزیشن پہ کہ کسی ایک آدمی کی ہیلپ کر سکتے، ایک مومن آپ کے پاس پہلے آ گیا، ایک بعد میں آیا لیکن بعد والا زیادہ ڈیزرو کرتا۔ ایکوالٹی اور مساوات کا تقاضا ہے فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے آیا پہلے بات سنیں گے، اور عدل کا تقاضا ہے کہ اس میں سے جو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس کی بات کو سنا جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن نے کہا ہے کہ 2
بہت سینسیٹیو ایشو، دو شادیاں اجازت بھی دی مگر اتنی سخت شرط لگا کر کہ بہت مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، البتہ امپاسبل نہیں، تبھی اجازت، اور وہ یہ کہ بیویوں کے ساتھ عدل کا مظاہرہ کرنا۔ عدل، لفظ عدل آیا، ایک چیز ہوتی ہے ایکوالٹی، ایک چیز ہوتی ہے جسٹس۔ قرآن نے کہا ہے کہ عدل، جسٹس، یہ نہیں کہا ہے کہ مساوات، ایکوالٹی۔ فرق ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک آدھ مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اس کے بعد اپنے موضوع پہ، موضوع تو سامنے آ گیا، ذرا اسے تھوڑا سا پالش کرو اور ریفائن کرو۔ اب دو بیویاں، ایک بیوی بیچاری ہر وقت اپنے صحت، حسن، فیگر اور اپنے جسمانی شیپ کے بارے میں فکر مند، تو وہ آدھی روٹی سے زیادہ نہیں کھاتی، ڈائٹ پر ہے 24 گھنٹے، اور ایک ماشاءاللہ بہت پیٹو ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا 3 4 5 روٹیوں سے کم۔ تو مساوات کا تقاضا کیا ہو؟ مساوات کا تقاضا ہے کہ یا تو آدھی روٹی یہ دونوں کو ملے گی، چاہے وہ فاقے کر کے مر جائے، اور یا پھر 5 روٹی وہ کھا رہی ہے تو 5 اس کے پیٹ میں بھی ٹھوسی جائیں گی، چاہے یہ کولرے اور ہیضے سے مر جائے۔ مساوات، جو اس کو دیا تمہیں دینا۔ عدل کیا؟ عدل یہ ہے کہ اس کا پیٹ 1 روٹی میں بھرتا ہے 1 2، اور اس کا پیٹ 3 روٹی میں بھرتا ہے اس سے 3۔ جو 2 بیویاں رکھتے ہیں، اور ہیں یہاں پہ کچھ مومنین، برا کام نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اگر بحث کی بات نوبت آ جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی سنت رسول پہ عمل کیا، لیکن عدل کے ساتھ۔ یہ شرط ہے، عدل ہے، مساوات نہیں۔ یہ نہیں کہ جتنا اس کو کھلائے اتنا اس کو کھلائے۔ شاید میں نے 1 2 مثالیں پہلے بھی دی تھی، اس لیے کہ اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے یہی مثالیں بالکل صاف صاف لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی، ورنہ تو منطق اور فلسفے اور اصول میں اس کی اور مثالیں۔ اب عدل کیا؟ عدل اور مساوات۔ مساوات یہ ہے کہ ایک بیوی آپ کے ساتھ جا رہی تھی اور راستے میں باولے کتے نے اس پہ حملہ کر کے اس کو کاٹ لیا۔ اچھا، اب نتیجہ کیا ہوا؟ 12 یا 18 لمبے لمبے سوئی والے انجیکشن اس کے پیٹ میں لگائے گئے۔ آپ نے دوسری بیوی سے کہا تم بھی تیار ہو جاؤ۔ بھئی کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کہا کہ جی مساوات ضروری ہے اسلام میں، جب اس کو میں نے 18 انجیکشن لگوائے تو تمہیں بھی لگوانا پڑیں گے۔ وہ کہے گی مجھے تو کسی باولے کتے نے نہیں کاٹا، آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ مجھے خود آپ باولے لگ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں کیا کروں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 بیویوں کے اندر مساوات۔ مساوات نہیں، عدل۔ وہ بیمار اسے انجیکشن لگیں گے، یہ صحت مند ایسے کیوں انجیکشن لگے؟ اور جیسا میں نے ایک اور مثال دے دی تھی، اس کی مجھے یاد پڑتا ہے شروع رمضان، پھر سمجھ لیں کہ آپ ٹی وی صحن میں کھڑی ہے، آپ تیزی سے گزرے، پاؤں سے پاؤں ٹکرا گیا، وہ دھڑ سے گری، پیشانی اس کی زمین پہ ٹکرائی، خون جاری ہو گیا، 4 5 اسٹیجز آئے۔ خیر آپ اس کو دوڑ کے لے گئے اسپتال میں اور ٹانکے واقع لگوائے، اسٹیجز لگوائے، گھر میں لائے۔ اور اب آپ نے دوسری بیوی سے کہا چلو تم بھی وہیں جا کے کھڑی ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں کیوں کھڑی ہو جاؤں؟ کہا اس لیے کہ برابری کا سلوک کرنا، اگر میں نے ٹنگڑی مار کے اس کو گرایا اور اس کا سر پھٹا تو کہیں قیامت میں مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ ایک بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ دوسری کے ساتھ کیوں نہیں کیا۔ تو چلو کھڑی ہو جاؤ، مجھے اپنی جنت اور جہنم کا خیال زیادہ ہے اور اس کا بھی آپ سر پھاڑ رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مساوات۔ اور عدل نہیں، عدل یہ کہ جو جس کو ڈیزرو کر رہا۔ تو اسلام میں ہر جگہ زور ہے عدل پر، مساوات پہ نہیں۔ مساوات پر ہے امور غیر اختیاری میں۔ مولا کے پاس سیدانی نے آ کے شکایت کی، قرشی، کہ مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ سے پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے بھی آپ نے 1 درہم بیت المال سے دیا اور اس غیر سیدانی کو بھی 1 درہم دیا۔ کہا کہ سید ہونا اور سید نہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، اور جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کے اندر تم کو برابر سمجھا جائے گا۔ علی کی حکومت میں عدل بھی ہے، مساوات بھی ہے۔ ان چیزوں میں عدل ہے جو ہمارے اختیار میں ہیں، اور جو چیزیں اختیار میں نہیں ہیں وہ مساوات ہیں۔ تو اب جو ہمارے یہاں لوگوں کو یہ فرض کم فرض سمجھ میں آ رہا، یہ کچھ جگہوں پہ بالکل صحیح اور کچھ جگہوں پہ بالکل غلط۔ غریب کی مدد کرنا، مستحق کا خیال کرنا، کسی بیمار کو دوا لا کے دینا، سہم سادات یا خمس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، تو وہاں پہ مساوات نہیں، عدل۔ واجبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن تاکیدی حکم یہ عدل، کون کس چیز کو زیادہ ڈیزرو کرتا۔ سورہ حجرات کی آیت یہ بتا رہی کہ دیکھو عادل اور فاسق کو اللہ کبھی برابر نہیں کر سکتا، اور اس کا اسٹیٹس زیادہ۔ چنانچہ روایتوں میں اسی لیے آیا کہ جب کبھی کسی غریب کی مدد کرو تو 1 درہم صدقے کا دو، اور سن لو کہ 1 درہم کا ثواب الگ الگ، کبھی 1 پر 10 کا ثواب ملتا، کبھی 1 پر 70 کا ثواب ملتا، کبھی 1 پر 700 کا ثواب ملتا، اور کبھی 1 پر 7,000 کا ثواب ملتا۔
اور کبھی ایک پہ 70,000 کا ثواب ملتا اور کبھی ایک پہ 1,00,000 کا ثواب ملتا. مساوات نہیں، عدل. ایک درہم راہ خدا میں کسی غیر شیعہ مسلمان کو صدقہ کیا، 10 کا ثواب مل گیا. نیکی تو ہے، 10 کا ثواب. اور اگر کسی ایسے شیعہ کو دیا جو پیٹ بھرا اور کھاتا پیتا، 70 ٹائمز ثواب. اور اگر کسی ایسے شیعہ کو دیا جو غریب بھی ہے تو 700 ٹائمز، 700 گنا ثواب. اور اگر اس کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیٹو بھی ہے تو 7,000 گنا ثواب. اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ہے تو 70,000 گنا ثواب ہے. اور اگر عالم یا طالب علم ہے 1,00,000 گنا ثواب ہے. اس نے 2 چیزیں کلیئر کر دی. نمبر 1 مساوات نہیں، ایکوالٹی نہیں، ورنہ سوال یہ ہوگا کہ یہ غریب شیعہ اور وہ غریب عالم، ان دونوں میں اسلام نے اتنا فرق کیوں رکھا کہ اس پہ ہم کو 700 مل رہا اور اس پر 1,00,000 مل رہا، رشتہ دار پہ 7,000 ہے اور عالم پر 1,00,000 ہے. اس لیے کہ یہ عدل ہے، مساوات نہیں. اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مدد کرتے وقت سب سے بہتر کون سی جگہ ہے کہ جہاں مدد کی جائے تو آپ کو میکسیمم ثواب ملتا. اور یاد رکھیے علی نے اپنے شیعہ کی دوسری پہچان بھی یہی بتائی. ایک حدیث شب 21 رمضان آئی تھی، شب 20 رمضان، اور حدیث یہ تھی، حدیث آپ سن چکے ہیں، خالی اس کا انکمپلیٹ پورشن آپ کے سامنے پیش کرنا. حدیث یہ ہے کہ پوچھا گیا مولا آج کے اس پرابلم والے زمانے میں جب ہر آدمی آپ کو اپنا شیعہ کہہ رہا، آپ سے اپنے آپ کو ملا رہا اور اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہہ رہا، ہم کیسے پہچان؟ کا 2 چیزوں سے پہچان. اور دوسری چیز بتائی والمواسات علی الاخوان. اور یہ دیکھو وہ اپنے مومن بھائیوں کا حق کس طرح سے ادا کر رہا. پہلی چیز نماز تھی، دوسری چیز تھی مومن بھائیوں کا حق. ہمارے معاشرے میں دونوں طرف ڈس بیلنس ہوتا. کچھ لوگ حقوق اللہ پہ اتنا زور دیتے ہیں اور نماز اور روزے میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ نہ پھر والدین کا حق ادا ہو رہا، نہ بیوی بچوں کا حق ادا ہو رہا. بیوی بچوں کے حق میں تو بعض اوقات بڑی زحمت ہوتی. بعض لوگوں کی نماز وہ رحمت سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کے سارے خاندان کے لیے خدا کا عذاب بن جاتی. کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہوتی، یعنی جن کو شک کی بیماری، نہ طہارت کا یقین آ رہا، نہ نماز کی صحت کا یقین آ رہا، سارے گھر کو وہ پریشان کرتے ہیں اپنے مالی خلیہ کی بنا پر. اس مالی خلیہ کی تفصیل بعد میں آئی. بعض لوگوں کے روزے ان کے پورے خاندان، اور اگر وہ کسی فیکٹری یا آفس کے سربراہ ہے تو ان کے پورے اسٹاف کے لیے مصیبت بن جاتا. اور اسٹاف کہتا ہے کہ خدا کرے رمضان جلدی سے ختم ہو، اس لیے کہ اچھا آدمی روزے میں ہر ایک سے لڑا، روزے میں ہر ایک سے بھڑا، روزے میں غصہ بہت زیادہ آتا. وہ اللہ کا حق روزہ احسان کے طور پہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ تو سورہ حجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جو کل آئے گی. تو خیر حقوق اللہ میں اتنا کہ حقوق الناس نکل گئے. اور کچھ لوگوں کو حقوق الناس کا اور سوشل ایکٹیویٹیز کا اتنا خیال ہوتا کہ حقوق اللہ ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی پرواہ نہیں. سہم سادات آپ اپنے حساب سے سوشل ایکٹیویٹیز میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کی شرائط ہے، اس کی پابندیاں. پہلی شرط یہ ہے کہ سہم سادات کہتے اسے کہ آپ غریب کو کہہ دیں یہ تمہارا، آپ نے مکان بنا کے دے دیا، کاغذ اپنے نام رکھا، یہ سہم سادات نہیں، یہ چیریٹی ہو گئی. آپ نے مشین خرید کے دے دی لیکن اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ سہم سادات نہیں ہے. سوشل ورک کی وجہ سے اللہ کا حق ضائع، حقوق اللہ کی وجہ سے سوشل ورک ضائع. مولانا کا بیلنس، بالکل بیلنس. اگر میرے شیعہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ نماز کا پابند، تو میرے شیعہ کی دوسری خاصیت یہ کہ وہ معاشرے میں جتنے بھی مومن بھائی ہیں سب کا حق ادا کرتا نظر آتا. اس کی ذات سے ہر ایک کو راحت اور آرام، وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہا. اور پھر وہی عدل کے ساتھ اس کا سگا بھائی پرابلم میں اور ایک اس کا دشمن پرابلم میں جس سے اس کو کوئی اختلاف، مگر وہ زیادہ پرابلم میں ہے، یہ بھائی کم پرابلم میں. عدل پہلے جا کے اس کی مدد کرے گا، یہ بعد میں دیکھے. اور مولا نے اپنے شیعہ کی جو یہ سائن بتائی جس کی تھوڑی تشریح آگے کی مجالس میں آئے گی، اس لیے کہ جو علی کے شیعہ کی سائن وہی زمانے کے امام کے شیعہ کی سائن ہے. جب یہ موضوع شروع ہوگا وہاں پہ یہ بات آ جائے گی. لیکن پہلے یہ بتانا ہے کہ ماہ رمضان اختتام کو